10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کے دن 56 سال کی عمر میں جگر گوشۂ بطول نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے جامع شہادت نوش فرمائی۔ قتل حسین اصل میں مرگِ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام کا مرکز مسجد شریف ہے، اور یزیدی کا مرکز وہ گانے والی جگہ، جہاں پہ گانے گاتے جائیں، جہاں پہ عورتیں ہوں، یہ یزید کی جگہ ہے۔ پھر مسجد میں وہی کچھ ہوتا ہے جو حضرت امام حسین علیہ السلام چاہتے تھے، اور سیما میں وہی کچھ ہوتا ہے جو یزیدی چاہتا تھا۔ لیکن نہ اذان بدلی، نہ قرآن بدلا، نہ نماز بدلی۔ آج مسجد میں اذان بھی ہو رہی ہے، آج قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے، آج حضرت امام حسین کے ماننے والے بھی ہیں۔ جس وقت حضرت امام زین العابدین اور حضور علیہ السلام کے اہل خانہ کو کوفہ لے جایا گیا، حضرت امام زین العابدین نے جو ہے یزیدی سے کہا کہ مجھے خطبہ دینے دو دمشق کی جامع مسجد۔ حضرت امام زین العابدین نے جب خطبہ دیا تو اسے پتہ چل گیا یزیدی کو کہ اب جو ہے میری حکومت کو خطرہ ہے، لوگ میرے گروان تک آپ پہنچیں گے، یہ جو خطبہ دے رہے ہیں۔ تو اس نے اشارہ کیا، جمعہ کا دن تھا، مؤذن کو کہ اذان پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت امام زین العابدین آپ بیٹھے، تو جیسے مؤذن نے کہا نا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو امام زین العابدین آگے جواب میں کہتے ہیں ہاں اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ حضرت امام زین العابدین بھی آگے جواب سے کہتے ہیں ہاں ہم بھی گواہی دیتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر جب آیا نا لفظ اشہد ان محمد رسول اللہ، تو پھر کیا ہوا، حضرت امام زین العابدین بول پڑے، اور سامنے یزیدی بیٹھا تھا اور اس کو اشارہ کر کے کہا یزیدی بتا یہ تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے؟ اسی کو مٹانے چلا تھا نا، اسی دین کو مٹانے چلا تھا، اسی اذان کو مٹانے چلا تھا۔ اب بتا دمشق کی جامع مسجد میں اور اتنے مجمع کے اندر تیرے نانے کا نام ہے اذان میں یا میرے نانے کا نام ہے؟ تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام آپ آنے لگے تو سب سے پہلے اپنے نانا جان حضور علیہ السلام کے روضہ مبارک پر گئے۔ تو پھر کیا ہوا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے قرآن اٹھایا، قرآن اٹھا کے نانے کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے نانا جان یہ میرا وعدہ ہے، اس قرآن کو مٹنے نہیں دوں گا، اس قرآن کو مٹنے نہیں دوں گا قرآن کو۔ پھر ایسا ہوا، حضرت امام حسین نے وعدہ نبھایا، پھر قرآن نے بھی کہا اے حسین اے نواسۂ رسول، اگر تو مجھے مٹنے نہیں دے گا تو پھر میں قرآن ہوں، میں بھی وعدہ وفا کر کے دکھاؤں گا۔ پھر کیا ہوا، کربلا کی سرزمین ہے، نوک سنان پہ جو ہے آپ کا سر مبارک ہے، پھر بھی دھڑ انج ہے سر انج ہے، دھڑ علیحدہ قرآن پڑھ رہا ہے، نوک سنان پہ سر علیحدہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ پھر قرآن نے بھی وعدہ وفا کیا، چاہے سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی آپ کے سر مبارک سے بھی قرآن کی آواز آ رہی ہے۔
جب آپ کے سر مبارک کو نیزے پر اٹھا کے لے جا رہے تھے نا، تو ایک صحابی رسول جو ہے وہ بول پڑے، کہنے لگے اب بتاؤ سر کس کا اونچا ہے، سر کس کا اونچا ہے؟ پھر بھی جو ہے شہید ہو کر پھر بھی سر حضرت امام حسین کا اونچا ہے۔ یہ حضرت امام حسین ہے، یہ حضرت امام زین العابدین ہے۔ بات بتائی تھی آپ کو، حضرت امام زہری یہ آپ چاہنے والے تھے، امام تھے، جیسے دیکھا نا حضرت امام زین العابدین کو سنگلیاں لگی تھی پاؤں میں قدموں میں ادھر، تو دیکھا آپ رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ امام آپ کو یزیدیوں نے سنگلیاں لگا دی اور آپ کے اہل خانہ ہیں، آپ کے ساتھ یہ حل کر دیا۔ تو پھر حضرت امام زہری نا مدینہ شریف میں منہ کر کہنے لگے اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، اے سبز گنبد والے آج دیکھیے آپ کے اہل خانہ، آپ کے لاڈلے بیٹے حضرت امام زین العابدین کے ساتھ کیا ہے۔ جب حضرت امام حسین کربلا کی سرزمین میں کربلا کے میدان میں جانے لگے تو امام زین العابدین آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو نہیں سکتے، آسرے کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، تو پھر آپ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین کی بارگاہ میں عرض کرتے ابا جان مجھے اجازت ہے، میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی کربلا کے میدان میں جانا چاہتا ہوں۔ لیکن حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اگر تو چلا گیا تو ہماری نسل کیسے چلے گی آگے، لہٰذا تو یہاں پہ رک، تو نہیں جا سکتا، تو بیمار ہے، تو نے واپس جو ہے ان مستورات کو مدینے لے جانا ہے۔ حضرت امام حسین کی بیٹی بھی تھی سکینہ، چھوٹی بچی ہے، جانے لگے نا تو پھر گھوڑے کو پکڑ کر حضرت سکینہ کہنے لگی گھوڑا نہ لے جا میرے بابا کو، جو بھی جاتا ہے واپس نہیں آتا، مجھے اپنے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، میرے بابا کو نہ لے جا۔ حضرت سکینہ تھی، حضرت ام رباب تھی، حضرت امام حسین کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ ساتھ تھی، اور حضرت شیربانو حضرت امام حسین علیہ السلام کی بیوی ہے، یہ بھی ساتھ تھی۔ حضرت امام زین العابدین کو کہنے لگے اے بیٹا اگر تو چلا گیا تو پھر ان جو ہے اہل بیت کی کلیوں کو مدینے کون لے جائے گا، ان کو مدینے کون لے جائے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں اس جیسا کوئی قافلہ دکھائے جو مدینے سے چلا ہو، کربلا کی سرزمین پہ 72 جو ہے لاشیں پڑی ہوں، اور وہ لاشیں کوئی بیٹا ہو، کوئی جو ہے بھتیجے ہوں، کوئی بیٹے ہوں، کوئی بھائی ہوں، تو اس کے باوجود پھر وہی قافلہ قیدی بنا کر دمشق لے جایا گیا ہو، پھر وہ مدینے کی طرف کیسے پلٹے ہوں گے؟ ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، ان مستورات کے دل پہ، اس اہل بیت کی کلیوں پہ کیا گزری ہوگی؟ جب حضرت امام حسین علیہ السلام جب آئے تو ساتھ تھے، جب گئے تو سر ساتھ تھا، پھر آپ آئے واپس میں کربلا کے سرزمین پہ، پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو دفنایا، کیونکہ امام زین العابدین نے شرط رکھی تھی کہ یہ سر مبارک ہمیں واپس دے دو، ہم واپس کربلا جاتے ہیں، جا کے اپنے جو ہے اہل خانہ کی جو ہے مدفن کرتے ہیں، ان کی تدفین کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، حضرت امام زین العابدین آپ جو ہے اس یزیدی نے پھر انتظام کیا، پھر آپ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، پہلے کربلا کی سرزمین پہ گئے، سب جو ہے ان کو دفنایا جو شہید ہو گئے تھے، اون و محمد، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، تو اس کے بعد جو ہے آپ مدینے گئے۔ تو بات کر رہا تھا امام زہری کی، آپ دیکھ کے رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو امام زین العابدین نے دیکھا کہ پوچھا امام کیوں روتا ہے؟ حضور آپ کو اس حالت میں سنگلیوں میں دیکھ کے رونا آ گیا ہے۔ تو امام زین العابدین نے ایک جھٹکا دیا، وہ سنگلیاں ٹوٹ کے زمین پہ جا گری۔ فرمایا کہ کون ہوتا ہے ہمیں سنگلیاں پہنانے والا؟ کسی کی جو ہے جرأت ہے ہمیں سنگلیاں پہنائے؟ کسی کے ہاں جرأت ہے؟ یہ شہزادہ حضرت امام حسین ہے، امام حسین کے بیٹے ہیں، تو یہ طاقت امام زین العابدین کی ہے۔ بتاؤ میرے حسین کی طاقت کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ میرے حسین کے طاقت کا اندازہ اگر چاہتے تو نہر فرات کو حکم کیا، صرف حرکت کرتے تو نہر فرات پانی کے لیے آ جاتا، پانی پورا جو ہے نہر فرات آ کے امام حسین کے قدموں میں آ کے بوسہ دیتا، لیکن یہ لب نہیں ترسے تھے بلکہ پانی ترس گیا تھا لب پہ امام حسین پہ آنے کے لیے، پانی ترس گیا تھا کہ کب جاؤں امام حسین کے لب پر۔ لیکن امام حسین نے پانی کو نہیں کہا،
غازی عباس اگر پانی چاہتے، اگر امام حسین اجازت دیتے غازی عباس کو تو یہ یزیدی بچ کے جاتے، لیکن اجازت نہیں دی غازی عباس کو، غازی عباس کو اجازت نہیں دی۔ دوستو یہ پس منظر تھا کربلا کا، یہ حضور علیہ السلام کا باغ تھا جو مدینہ سے چلا، پھر کربلا کی سرزمین پہ آیا، پھر یزیدیوں نے جو ہے ان کے ساتھ یہ کیا، وہ سارا میں نے کل بھی واقعہ پس منظر آپ کو بتایا تھا۔ پھر دمشق گئے، وہاں پہ خطبے ہوئے، پھر حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا، پھر یہ جو ہے امام حسین علیہ السلام کا قافلہ جو ساتھ تھے بعد میں چلتے ہو مدینہ پہنچے۔ تو 40 سال اس کے بعد جو حضرت امام زین العابدین نے اپنے آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، 40 سال گزر گئے حضرت امام زین العابدین کو، 40 سال محرم آئے ہیں، لیکن کبھی امام زین العابدین نے ماتم نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے 40 سال تاریخ گواہ ہے، کوئی حدیث نہیں ملتی کہ امام زین العابدین 10 محرم آیا ہو اور پھر یہ غم منا کر سوگ منا کر آپ روئے ہو، ماتم کیا ہو، نہیں ماتم کیا، کبھی نہیں کیا۔ امام زین العابدین نے کبھی ماتم 40 سال گزر گئے آپ کے، حالانکہ زیادہ غم تو حضرت امام زین العابدین کو تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھا، کربلا کا سارا نقشہ ان کے آنکھوں کے سامنے تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی روئے نہیں محرم میں۔ تو اس جیسا صبر اور کون سا کر سکتا ہے؟ آپ نے وہاں صبر کیا جہاں صبر کی انتہا ختم ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ جب صبر کا بندہ دامن نہیں چھوڑتا پھر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے بندے صبر تو کر، پھر میں تیرے ساتھ رب العالمین ساتھ ہو جاؤں گا، شامل ہو جاؤں گا۔ تو یہ وہ امام زین العابدین ہیں جن کے سامنے اپنے والد گرامی کی لاش پڑی ہے، اپنے بھائیوں کی لاش پڑی ہے، اپنے بھتیجوں ساتھ جو ہے کزن کی لاش پڑی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔